انصاف کی آتی ہے اور جب بات ہماری عزت پر آتی ہے تب ہم کسی بھی چیز سے نہیں گھبراتے۔ ہاں ٹھیک ہے، میں جانتا ہوں، اب دوبارہ سے تقریر کرنا شروع مت کر دو، چلو جاؤ کمرے میں جا کر آرام کرو۔ وہ کمرے کے اندر داخل ہو رہی تھی کہ آریان کاردار نے اس سے دوبارہ پوچھا، تم سچ میں کہہ رہی ہو کہ تم صرف اور صرف 2-3 گھنٹے سوگی، اس سے زیادہ نہیں؟ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی وہ خود ہی بول پڑا، ابھی 9:30 ہوئے ہیں، یعنی تم 1 بجے تک جاگ جاؤ گی؟ جی ایسا ہی ہوگا۔ اس نے ہاں میں سر ہلا دیا اور کمرے میں جا کر دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ آریان اپنے بالوں میں بے چینی سے ہاتھ پھیرنے لگا۔ آج سے پہلے اسے کبھی کسی سے محبت نہیں ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اس کے لیے یہ احساس مکمل طور پر نیا تھا۔ وہ اپنے دل کی حالت سمجھ نہیں پا رہا تھا اور اسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ وہ باہر صوفے پر جا کر بیٹھ گیا اور ٹی وی آن کر دیا۔ اس نے آفس میں جانے کا فیصلہ بھی ملتوی کر دیا تھا، کیونکہ اسے اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ جب تک وہ اس چھوٹی سی لڑکی سے ساری کہانی نہیں سنے گا تب تک وہ یہ کیس نہیں لڑ پائے گا۔ چلو یہاں بیٹھ کر اس کا انتظار کر لیتا ہوں، 3 گھنٹوں کے بعد وہ اٹھ جائے گی، پھر اس کے ساتھ بیٹھ کر ساری باتیں کروں گا۔ اس نے خود سے یہ کہا اور خبریں سننے لگا۔ 1 ہو چکا تھا لیکن وہ ابھی تک باہر نہیں نکلی تھی۔ کیا مجھے اس کے کمرے میں جا کر جگانا چاہیے؟ وہ اٹھا اور اس کے کمرے کے دروازے کے سامنے جا کر رک گیا۔ نہیں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ بیچاری پتہ نہیں کتنے دنوں سے جاگی ہوگی، ہو سکتا ہے مزید 1 گھنٹے کے بعد اٹھ جائے۔ اس نے کہا تھا کہ بہن کی وجہ سے اسے نیند نہیں آتی۔ وہ اپنے آپ سے باتیں کر رہا تھا۔ اگر اسے اس وقت کوئی خود سے باتیں کرتے دیکھ لیتا تو اسے ایک پاگل انسان سمجھتا، مگر اسے تو جیسے کسی چیز میں کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ہر بات میں مکمل طور پر انجان وہ اپنی ہی ذات میں مگن تھا۔ 3 بج چکے تھے لیکن وہ لڑکی ابھی تک نہیں اٹھی تھی۔ اب اسے غصہ آنے لگا۔ بھوک بھی لگ رہی تھی مگر وہ اس کے ساتھ کھانا کھانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد جویریہ بیگم باہر آئیں اور اسے لاؤنج میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھتے پایا تو ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ اچھے طریقے سے جانتی تھی کہ ان کے بچے کو ٹی وی دیکھنے سے ذرا بھی دلچسپی نہیں، بلکہ وہ تو اکثر کہتا تھا کہ اس کو میرے سامنے نہ چلایا کریں۔ آج وہ خود ہی ٹائم گزارنے کے لیے ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ خیریت تو ہے؟ آج تو مجھے گھر پر نظر آ رہے ہو، ویسے تو کبھی تم اس وقت گھر پر موجود نہیں ہوتے۔ میں تو تمہاری منتیں کرتے تھک جاتی تھی کہ تھوڑا سا وقت ماں کے ساتھ گزار لیا کرو، مگر تمہیں پرواہ ہی کہاں تھی۔ جویریہ بیگم نے اسے دیکھا نہیں تھا اور ان کے شکوے دوبارہ سے شروع ہو گئے تھے۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور کہنے لگا، امی تھوڑی دیر پہلے ہی واپس آیا ہوں، اب کیا چند پل یہاں بیٹھ بھی نہیں سکتا؟ آپ کو ایک دم سے کیا ہو جاتا ہے مجھے سمجھ نہیں لگتی۔ بیٹا مجھے کچھ نہیں ہوتا، لیکن ابھی آپ کو جو کچھ ہو رہا ہے وہ مجھے بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ رہا ہے۔ اگر تو تم یہ سب کچھ اس لڑکی کی وجہ سے کر رہے ہو تو میں تمہیں پہلے ہی بتا دیتی ہوں کہ اس 2 ٹکے کی لڑکی کا خیال اپنے ذہن سے نکال دو۔ میں کسی بھی صورت تمہاری شادی اس سے نہیں کروں گی۔ ارے امی، یہ شادی کہاں سے بیچ میں آ گئی؟ ابھی تو بیچ میں نہیں آئی، لیکن بہت جلد تمہارے ارادے دیکھ چکی ہوں۔ مجھے لگ رہا ہے کہ تم اسے شادی کرنے کی حامی بھر لو گے۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تم میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں پر رکی نہیں تھی بلکہ گھر سے باہر نکل گئی تھی۔ ایک ضروری میٹنگ کے سلسلے میں انہوں نے جانا تھا۔ اگر ان کے پاس زیادہ وقت ہوتا تو وہ ضرور اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھ کر بحث کرتی، اس کا دماغ خراب کرتی۔ یا اللہ، میری امی جان کو تھوڑی سی ہدایت دے دیجیے، ان کے دلوں میں غریب لوگوں کے لیے بھی محبت ڈال دیں۔ نہ جانے یہ غریب لوگوں کو کیا سمجھتی ہیں اور ان کے دل میں ان کے لیے اس قدر نفرت کیوں ہے۔ اسے آج تک اس بات کی سمجھ نہیں لگ پائی تھی۔ وہ جتنا سمجھنے کی کوشش کرتا تھا اس کی ماں اسے مزید بھولتی چلی جاتی۔ تنگ آ کر وہ بحث کرنا ہی چھوڑ دیتا کیونکہ جانتا تھا کہ اس سب کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تقریباً شام کے 5 بجے اس کی آنکھ کھلی تھی اور وہ کافی فریش محسوس کر رہی تھی۔ چند لمحوں تک تو اسے اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہو پایا کہ وہ کہاں پر موجود ہے۔ اس کا دل یکدم ہی گھبرا گیا تھا
उसे शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हुआ था। वो अपने बिस्तर पर उठ बैठी। थोड़ा सा वक्त मजीद गुजरा तो उसका दिमाग अपनी जगह पर वापस आया और उसे पता चला कि वो इस वक्त आर्यन करदार के घर पर मौजूद है। एक सुकून था जो उसके वजूद में दौड़ गया था। उस इंसान को सोचकर उसके लबों पर भी मुस्कुराहट फैल गई थी। जब उसने पहली बार वकील को देखा था तो उसका दिल तेजी से धड़का था। उसके दिल में शिद्दत से ये ख्वाहिश जागी थी कि अल्लाह ताला उस इंसान को मेरे नसीब में लिख दे। अपनी ख्वाहिश पर वो खुद बहुत ज्यादा हैरान हुई थी, क्योंकि ये सब कुछ बहुत बेख्तियार हुआ था। हालांकि उसने तो उस इंसान के बारे में ऐसा वैसा कुछ सोच भी नहीं रखा था और ना ही कभी सोच सकती थी, क्योंकि उन दोनों की पहली मुलाकात थी। फिर भी दिल ने बगावत कर दी थी। कल दिन के लम्हात उसकी नजरों के सामने घूम गए। तकरीबन 2 दिन पहले वो गांव से फरार हुई थी। दरअसल उसकी बहन की शादी उसके चचा ने जबरदस्ती एक शराबी इंसान से कर दी थी, जो कि एक बहुत अमीर इंसान था, लेकिन वो एक बेहद जालिम शख्स था। वो उसकी बहन पर हाथ उठाता, उसको मारता और उस पर जुल्म करता था। वो अपने चचा के साथ ही रहती थी। क्योंकि वो छोटी थी, इसी वजह से अभी तक उसके निकाह या मंगनी का कोई इंतजाम नहीं किया गया था। मगर चच्ची जान ने उसके कानों में ये बात डाल दी थी कि जैसे ही तुम 16 साल की होगी तुम्हारी शादी भी तय कर दी जाएगी। जब वो अपनी बहन की हालत देखती तो उसका दिल खून के आंसू रोता। वो सोचती थी कि उसके साथ भी इसी तरह का सलूक रखा जाएगा, जिसकी वजह से वो शादी के नाम से बहुत ज्यादा घबराती थी। जबकि इसके मामले में उसकी सहेलियां बहुत खुशी से शादी का नाम लेती थी, क्योंकि उन सब की मंगनियां हो चुकी थी और बहुत जल्द वो एक अच्छे घराने की बहुएं बनने वाली थी। इसी वजह से वो सब बहुत पुरजोश थी। जबकि वो अपने मुस्तकबिल के बारे में पहले से बहुत अच्छे तरीके से जानती थी। उसे पता था कि उसकी चच्ची कभी भी उसकी शादी किसी अच्छे घर में नहीं करेंगी। उसके खूबसूरत होने का भी कोई फायदा नहीं था, क्योंकि आजकल के दौर में सब लोग हमेशा उस लड़की को अपने घर की बहू बनाना पसंद करते थे जिसके घर वाले अच्छा खासा जहेज देने के लिए तैयार होते। और इन बहनों के बारे में तो सब लोग ये जानते थे कि वो यतीम है। लिहाजा उनकी तरफ से सबको यही था कि उनके चचा उनके लिए जहेज नहीं बनाएंगे। यही तो वजह थी कि बड़ी बहन अरीबा की शादी उन्होंने शराबी से तय कर दी, क्योंकि उन्हें पता था कि इस तरह से उन्हें जहेज के नाम पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं देनी पड़ेगी। यहाँ तक कि बारात का और वलीमे का खर्चा भी लड़के वालों ने ही उठाया था, क्योंकि वो एक बड़ी उम्र का शख्स था और अयाश तबीयत का मालिक था। इस कदर खूबसूरत लड़की पाकर उसकी तो किस्मत ही खुल गई थी, मगर वो उस लड़की की कदर नहीं कर रहा था। वो उसे मारता पीटता, उसे ज़हनी तकलीफ देता। अरीबा जब भी घर वापस आती थी तो उसके जिस्म पर नील पड़े होते थे। जब हमना उन नीलों पर मरहम रखती थी तो उसकी चीखें पूरा मोहल्ला सुनता था। एक दिन उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसे डॉक्टर के पास ले जाने की ज़रूरत थी, लेकिन कोई भी उसे लेकर नहीं जा रहा था, क्योंकि उसे बहुत बुरी तरह से मारा पीटा गया था। और घर वालों को यही डर था कि अगर वो उसे अस्पताल लेकर चले गए तो डॉक्टर पुलिस को इस मामले में इन्वॉल्व कर देंगे। अरीबा की चीखें सब लोग सुनकर परेशान हो रहे थे। यहाँ तक कि मोहल्ले की एक औरत घर के अंदर दाखिल हुई और चच्ची जान को बद्दुआ देते हुए कहने लगी, आखिर तुम इस कदर जालिम औरत हो, तुम क्यों भूल जाती हो कि तुम्हारी अपनी भी बेटी है? अगर तुम्हारी बेटी के साथ कोई इस तरह का सलूक करे तो तुम क्या करोगी? उस औरत की बात सुनकर चच्ची जान गुस्से से कहने लगी, अगर किसी ने मेरी बेटी की तरफ गलत नजर उठाकर देखने की भी कोशिश की तो मैं उसकी आंखें निकालकर चीलों को खिला दूंगी। उनका पारा गुस्से से एकदम हाई हो गया था। अपनी बेटी के बारे में वो कुछ गलत नहीं सुन सकती थी और इन दोनों बहनों के साथ गलत कर रही थी, मगर वो ये सब कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। उन्हें लग रहा था कि वो जो कुछ भी कर रही हैं हक पर रहकर कर रही हैं। वो औरत उसकी चच्ची को बातें सुनाते घर से बाहर निकल गई। उनके जाने के बाद वो तेजी से चलती हमना के पास गई और उसका बाजू पकड़कर झटका देते कहने लगी, तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि अपने दोस्तों को घर के हालात के बारे में ना बताया करो, लेकिन लगता है तुम्हें मेरी एक बार की कही बात समझ नहीं आती। अभी थोड़ी देर पहले घर में जो औरत दाखिल हुई थी वो सोनिया की माँ थी।
سونیا ہمنا کی بہت اچھی سہیلی تھی. وہ اس کے ساتھ اسکول کے زمانے سے تھی. چچی کی بات سن کر اس نے ایک گہری سانس لی. جب وہ بولی تو اسے اپنی آواز کسی گہری کھائی سے آتی معلوم ہوئی. وہ کہنے لگی, چچی جان, آپ میری بہن کی چیخوں کو بخوبی سن رہی ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ محلے والوں کے پاس کان نہیں ہے, یا پھر میری بہن آواز کی نعمت سے محروم ہے؟ میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے مجھ سے یوں الجھی ہلجھی باتیں نہ کیا کرو. تم دونوں بہنوں نے میرا دماغ خراب کر کے رکھا ہے. تم لوگوں کی وجہ سے ہمارا جینا حرام ہو گیا. تم لوگوں کو اپنے ساتھ رکھنے سے اچھا تھا کہ گھر سے باہر نکال دیتے. کم از کم تم لوگوں کے عذاب سے تو بچ جاتے. وہ دوبارہ سے شروع ہو گئی تھی. ہمنا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. وہ خاموشی سے ان کی کڑوی باتیں سن رہی تھی اور انہیں پی رہی تھی. جب وہ کمرے میں دوبارہ گئی تو اس کی بہن رو رہی تھی. وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی, ہمنا مجھے بچا لو, مجھے واپس اس جہنم میں نہیں جانا. وہ لوگ بہت ظالم ہیں, مجھے مارتے ہیں, انہیں مجھ پر ذرا رحم نہیں آتا. ان کی وجہ سے میں نے اپنا بچہ بھی کھو دیا. میں کیسے ان پر دوبارہ سے یقین کر سکتی ہوں؟ ہمنا نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے تسلی دیتے کہا, فکر مت کرو, میرے ہوتے ہوئے تم کہیں بھی نہیں جاؤ گی. میں تمہارے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑی ہو جاؤں گی. کوئی بھی تمہیں اب یہاں سے نہیں بھیج سکتا. پہلے تو تمہیں اسپتال لے کر جانے کا بندوبست کرنا پڑے گا. جو یہ لوگ مجھے راضی نہیں لگ رہے. تم پر ہوئے ظلم کے بارے میں سب لوگ بہت اچھے طریقے سے واقف ہیں, لیکن وہ خود بہت ڈرتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ پولیس کے چکر میں پھنس جائے. اس نے اپنے کزن کو کال ملائی اور اسے مدد کے لیے کہا. سکندر اس وقت شہر سے گاؤں واپس آ رہا تھا. جب اس نے ہمنا کی بات سنی تو پریشان ہو گیا اور اسے تسلی دیتے کہنے لگا, فکر مت کرو, میں تقریباً 1 گھنٹے تک پہنچ جاؤں گا. لیکن اس کے پہنچنے سے پہلے ہی اریبہ کا شوہر وہاں پر پہنچ گیا اور روبدار انداز میں کہنے لگا, میں اپنی بیوی کو لینے آیا ہوں, ابھی اور اسی وقت اسے باہر لاؤ. میں نے اسے اپنے گھر واپس لے کر جانا ہے.